اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کی 3 علامتیں۔ آپ نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی تنگی و فراخی پر اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک بار اشیاء کے بھاؤ چڑھ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، الف بھاؤ چڑھ گئے ہیں، اب اشیاء کے نرخ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نرخ مقرر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو طلب و رسد کے توازن سے بعض کے رزق کا ذریعہ بناتا ہے، وہی روزی میں تنگ و کشادگی کرنے والا اور روزی مہیا کرنے والا ہے۔ میری یہ خواہش مجھے نرخ مقرر کرنے سے مانے ہے کہ جب اللہ سے ملوں تو مجھ سے کسی جانی و مالی ظلم و زیادتی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ وضو اور نماز کے ساتھ گناہ معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے اپنے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ اپنے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے تھے جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتن میں سانس نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پائے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاک کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے اور اس کو یاد کرنے کا اجر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میر ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور معجزہ رسول ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے خبر دی، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا۔ جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اب کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ حضرت سے سنا، آپ فرماتے تھے، سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔
قیامت کے دن قرآن اور قرآن پڑھنے والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ عمران اس کے آگے آگے اس طرح ہوں گی، جیسے وہ دو بادل ہوں یا جیسے دو کالے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پر ندوہے کی دو ٹولیاں ہوں۔ یہ صورتیں وہ اپنے صاحب صحبت میں رہنے والے پڑھنے والے کا دفاع کریں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہارے مطالبے پر تمہیں امارت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اس کی ذمہ داریاں اس طرح اٹھاؤ گے کہ اس میں اللہ کی مدد شامل نہ ہوگی، اور اگر تمہیں مانگے بغیر امارت ملی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مد و اعانت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، آنیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کہتے ہیں، اس دن اب سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ مسلمان کو گالی دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بولا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کا درخت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ ایک مرتبہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟
یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان فرما دیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ اس سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہ جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ اپنے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں لے جانے والے 3 اعمال۔ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کہو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن۔ اور اہل بیت کا تعلق۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی ماں یعنی میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو تم دیکھ لو کہ ان دونوں کے بارے میں تم میری کیسی جانشینی کے کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کی نیت۔ حضرت نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب کی نیت۔ حضرت سے کہ اپنے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ طہارت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ اعمال میں اخلاص اور نیت کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کے اخلاص اور اعمال کی نیتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ افلاس اور مشکلات پر صبر کرنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد آبد روزی دے دے۔ جنازے کے ساتھ جانے اور اس کے ثواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازہ نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے
تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ حسد کی جائز صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ اللہ کی عطا اور انسان کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ امال کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اعضائے جسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مناظرت شکل بن حمید سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کروں۔ اپنے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، تو یہ کلمات کہا کر، اے اللہ، میں اپنے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ کلمات یاد کر لیے۔ ہلوس کا سبق۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ کے پیچھے سواری پر سوار تھے، اپنے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ اپنے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ اپنے سے 12 فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد اپنے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، اے رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ اپنے فرمایا، اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ پانی پلانے کا انعام۔ اپنے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اون چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ کو واز کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ اپنے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام توبہ اور معافی۔
امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطا بن یسار نے ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ استقامت اور اعتدال کی اہمیت۔ ہم سے محمد بن المثنیٰ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے محمد بن المنکدر کے واسطے سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت۔ حضرت عقبہ بن عامر جہن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ بتھان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں سے موٹی تازی خوبصورت اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے اور اس میں کسی گناہ یا قط رحمی کا مرتکب بھی نہ ہو؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا ہر روز مسجد جا کر کتاب اللہ سے 2 آیتیں سیکھ لینا 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ رسول کریم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ امام حسین کے بچپن میں آپ کی شہادت کی خبر حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت حسین بن علی ہے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا، اور اس نے کہا میرا یہ بیٹا حسین شہید ہے، اور کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ شہید ہوگا۔ پھر فرشتے نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور مجھے وہ سرخ مٹی دکھائی۔ دل کی سختی اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے سوا کثرت کلام سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا کثرت کلام دل کو صحت بنا دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور صحت دل والا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خوری اور پیشاب کی لاپرواہی کا انجام۔ ایک مرتبہ رسول اللہ 2 قبروں پر گزرے تو اپنے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر اپنے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آ رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ حضرت نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سن کر یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ رات کی عبادت سے قبل مسواک کی اہمیت۔
ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے وہ ابو وائل سے وہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔